کل کوئی بتا رہا تھا کہ لبرل سیکولر آدمی ہے, کوئی فیملی ویملی نہیں, بالکل ویلے نہیں ہوتے, اکثر ملحد لوگ ویلے ہی ہوتے ہیں, اکیلے, گرل فرینڈیں ہوتی ہیں ان کی بہت ساری. تو وہ اس کا انٹرویو تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی آمدن کا پتہ نہیں 70% چیریٹی کرتا ہوں. 70% کیا کرتا ہوں؟ چیریٹی. لوگوں نے کمنٹس, یار یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابے تو 70% بھی چیریٹی کر رہا ہے نا تو یہ بھی کم ہے. تیرا پیچھے کوئی ہے, کوئی بندہ ہے تیرے پیچھے, کوئی نہ بیوی نہ بچے, نہ گیس کا بل دینا, نہ بجلی کا بل دینا, تو نے اربوں روپے تیری آمدن ہے, تو ایک آدمی کتنا کھا لے گا میرے بھائی؟ ہے بھائی, اس کو پتا ہے آگے میں نے مرنا ہے, تو 30% بھی بہت ہے عیاشی کے لیے. وہ آدمی چیریٹی کرے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, خاندان ہو آگے, اس کو پتا ہے کہ میں اگر ان کو لاوارث چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ بھیک مانگیں گے لوگوں کے سامنے. مسلمان کے اولاد ہوتی ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, اس کو فیوچر کی فکر ہوتی ہے, اس کے باوجود جب چیریٹی کرتا ہے نا, وہ چیریٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. کہ اس کے ساتھ 20 حاجتیں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ صدقہ کر رہا ہے. اور آپ مسلمانوں میں دیکھو گے بڑے بڑے خاندان ہیں, بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو ملحد چیریٹی کر رہا ہے 70% بھی اگر کر رہا ہے, یہ اجنبیوں کو کھلا رہا ہے. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایک عورت کو سہارا دے گا اور آگے اس کی اولاد, ان کو جو کھلاتا ہے وہ 70% سے کئی گنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو چیریٹی بھی نہیں کہتا, وہ تو اس کو ذمہ داری کہتا ہے. ایک شادی شدہ, میں اپنی مثال لے لوں, میں میری جتنی بھی ارننگ ہے, میری ارننگ کا 90% میرے بھی بیوی بچے کھاتے ہوں گے, میرا خیال ہے. نہیں ہے بس, تبھی تو میں اتنا پتلا ہو گیا. جلیبی منگوا کے کھا رہا ہوں میں یہاں پہ. تو میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا, سبھی شادی شدہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ہماری بیوی بچے نہ ہوں تو میں تو نہ گھر رہوں, مجھے کیا ضرورت ہے یار گھر لینے کی. ایک کمرے کا میں کہیں چھوٹا موٹا کمرہ لوں گا, اس میں اے سی لگوا دوں گا, ایک پنکھا لگوا دوں گا, لائف کو کیا کروں گا؟ انجوائے. سارا دن گھومو پھرو, جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا کھاؤں گا, پھر اتنا کھا کھا کے منگاؤں گا. 70% کا کیا کرنا ہے؟ چیریٹی. 30% بھی بہت ہو جائے گا اکیلے آدمی کو, کیونکہ مر گئے, کوئی غم تو ہے نہیں, مر گئے تو پیچھے بچے کیا کریں گے؟ بچیوں کی شادیاں, بیٹوں کی شادیاں, پھر ان کی تعلیم, کتنے خرچے ہیں مسلمان پر. بچیوں کو بڑا کرنا, بچوں کو بڑا کرنا, بیماریاں ان کی, پھر آگے ان کی شادیاں, پھر آگے ان کی تعلیم جو ہے. ویسے تعلیم پہلے ہوتی ہے, شادی بعد میں, لیکن چلو میں نے شادی پہلے کر دی, تعلیم بعد میں کر دو. ویسے بھی شادی اسلام میں پہلے ہے, تعلیم, ان کے شادی, پھر آگے ان کے مسائل, پھر تو ان کو اسٹیبل کرنا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. پھر آگے کی بھی ٹینشن ہے, پھر جب مرو تو کچھ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ قبر پہ لات مار رہے ہو, ابا ساری اسپیڈ بچے پیدا کرنے پہ لگائی ہے, چھوڑا کچھ نہیں ہمارے لیے. اب جو سگریٹ پیتے ہیں نا جو شادی شدہ لوگ, سارا پیسہ سگریٹوں میں لگاتے ہیں, تو وہ کیا چھوڑے؟ وہ ایک صاحب تھے ہمارے, وہ ہر وقت سگریٹ پی. میں نے کہا یار بچوں کے لیے دھواں چھوڑو گے کیا تم؟ بچوں کے لیے تو تم دھواں چھوڑ کے جاؤ گے, سگریٹ کا دھواں ہوگا. سارا پیسہ کہاں پھونک دیا تم نے؟ نشے میں اور سگریٹوں میں. چرچ کی 2-3 ڈبیاں نکلیں گی ابا کی وراثت سے, بچے تقسیم کر لیں گے اس کو. تو شادی شدہ آدمی کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا بنا لو. 20 قسم کے ٹینشن ہے. تو یہ 70% سے کئی گنا زیادہ ہے, 70% سے زیادہ ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا مبارک خرچ کرنا. اس میں انسان دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتا, بلکہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی ذمہ داری. تبھی تو بچے جب باپ سے پیسے مانگتے ہیں تو ایسے بھکاریوں کی طرح تھوڑی مانگتے ہیں, احسان بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ابا کی ذمہ داری ہے. بیوی جب پیسے مانگتی ہے, دہی لے کر آؤ, ٹماٹر لے کر آؤ, اور تندور سے واپسی پہ 6 روٹیاں لیتے ہوئے آنا, تو کیا وہ بھکارونوں کی طرح مانگ رہی ہوتی ہے؟ وہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. تو یہ والا خرچ کرنا اللہ کو اس گورے کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اپنے خون کو کھلا رہا ہے. وہ والا جو خرچ کرنا ہے نا, وہ ان کو پتا ہے مر گئے نا تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی سارے پیسے پہ, گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. پھر بھی 70% کرتے نہیں ہیں. وہ تو کوئی ایک حاتم طائی کی اولاد میں ہوگا جس نے 70% نکال دیا ہوگا, ورنہ ان میں سے 70% کوئی نہیں کرتا, الا ماشاء اللہ چند ایک ہوتے ہوں گے. تو اس لیے انسان کے ساتھ ہیں خواہشات. ان خواہشات کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے گا, وہ صدقہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ.
تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ ان تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں یہ امید ہو کہ اگر پیسہ روک لیا تو اور پیسہ کما لوں گا، ایسی کنڈیشن میں پیسہ خرچ کرنا، اور خرچ کیا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں، اس کنڈیشن میں جب پیسہ صدقہ کرے گا فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟